بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ششم سے حضرت نوح علیہ السلام پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جان سکیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات زندگی، بالخصوص کشتی والے واقعے کے بارے میں جان سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب خوب پھلی پھولی تو کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھول گئے۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے نام پر بت بنا لیے اور انہیں پوجنے لگے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام، یعنی کہ جس میں سواع، یغوث، یہ لوگ تھے، جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے نام، ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور ان لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا شروع ہونے لگی، یعنی کہ شرک ہونے لگا۔ وہ لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے برگزیدہ ایک نبی، ایک رسول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا۔ انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جب آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ ان حالات میں بھی آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ ان نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا کہ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے، اے رب میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو میں ایک یونیک چیز بتاتا چلوں کہ چند لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات مانی تھی، باقی اکثریت نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو ٹھکرایا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب وہ نا امید ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ جب کشتی تیار ہو جائے تو صرف جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے لگے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی اور صبر سے حکم الہی کی تکمیل کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین پانی ابلنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، شدید سیلاب آیا اور پوری قوم غرق ہو گئی، صرف کشتی والے ہی محفوظ رہے۔ کئی دن تک کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ جب سیلاب رک گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی جودی نامی ایک پہاڑ پر رکی۔ تو آپ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ جب اس پہاڑ پر رکے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے ساتھ وہیں آباد ہوئے۔ چونکہ طوفان نوح میں دنیا کے تمام انسان فنا ہو گئے تھے، صرف ایمان والے بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے لوگوں کی بری باتوں کی پرواہ کیے بغیر نیکی کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اور آج کے سبق کے اہم نکات میں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، راہ حق کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ٹھکرایا۔ تو یوں جو کشتی والا واقعہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کشتی اللہ کے حکم سے بنائی اور ایمان والوں کو جمع کیا اور باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ پھر غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور اطاعت کرنی چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ درست جواب پر
آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے. اسی طریقے سے کالم الف و کالم بے سے ملانا ہے, ویڈیو سٹاپ کرنی ہے, اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو ویل ڈن, شاباش, اور اگر کوئی جواب غلط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اپنی اصلاح کیجیے. آج کے سبق اعادہ اور اس میں مزید پختگی کے لیے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو بھی پرفارم کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.